بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی تعلق سے آج ہمارے درمیان ملک کی ممتاز شاعرہ، خوبصورت شاعرہ، نہ صرف شاعرہ بلکہ بنیادی ان کی شناخت شاعری ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر انہوں نے بہت سے پروگرام کیے، اس کے تعلق سے ان سے معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ قندیل جعفری موجود ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قندیل، آپ پروگرام میں شرکت کی، آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور اپنے چینل کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس پرآشوب دور میں، جبکہ ادب نام کی کوئی چیز معاشرے میں نظر نہیں آ رہی، آپ ادب کو فروغ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو کہ اردو ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس میں پھر سے ادب کو متعارف کروا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ادب زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ قندیل، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں آپ سے۔ جی بالکل، آپ نہ صرف یہ کہ سوال بلکہ ہر مشکل سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے بڑا ہمارے درمیان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے یا جو شاعرہ ہوتی ہے اس کے لیے مشکل کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا، تو ہم تو ایک کریٹ کریں گے کوئی نیا مشکل سوال جس کی امید نہیں ہے۔ نہیں آپ کیجئے، بلکہ تو آپ میں یہ جاننا چاہوں گا، اور آپ سے جو محبت کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ قندیل ایک وقت میں زندگی کے بہت سے شعبہ سے وابستہ رہیں، اور نہ صرف وابستہ رہیں بلکہ جہاں جہاں انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں، وہاں انہوں نے یا تو چینل کو بہت آگے لے گئیں، پروگرام کو بہت شناخت بنیادی عطا کی، اور بنیادی طور پر قندیل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری کی جانب آنے کا اتفاق کس طرح سے ہوا، کوئی پلاننگ کی گئی، سوچ سمجھ کر آئیں، یا شاعری آپ کی سمت آئی، یہ ذرا بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں مختلف شعبوں میں کام نہیں کر رہی، میں ایک ہی شعبے میں کام کر رہی ہوں۔ مختلف آپ تب کہتے کہ میں کوئی جاب کر رہی ہوتی، کہیں میں ڈاکٹر ہوتی، انجینئر ہوتی، یا پھر میں کوئی بزنس کر رہی ہوتی۔ یہ تمام فنون لطیفہ کی شاخیں ہیں جس میں میں کام کر رہی ہوں، شعبہ ایک ہی ہے۔ تو لیکن اس سے مجھے یہ ہے کہ میں یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی، کبھی میں کمپیئرنگ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی میں کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہوتی ہوں، کبھی کوئی ڈرامہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہوں، کبھی ریڈیو پر ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے ڈرامے کو بھی ہم اسی شعبے میں شامل کر لیں؟ جی بالکل، فائن آرٹس میں آتا ہے۔ تو اس لیے مجھے، چونکہ میں یکسانیت سے بہت جلد گھبرا جاتی ہوں، تو یہ مختلف چیزوں میں کام کرتے ہوئے مجھے ایک ویرائٹی ملتی رہتی ہے۔ اور جہاں تک شاعری کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ شاعری میں کسی پلاننگ سے نہیں آیا جا سکتا، یہ آپ کے اندر کہیں موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی باقاعدہ بیٹھ کر یہ طے نہیں کرتے کہ جی ہم نے شاعر بننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ بن بھی جاتے ہیں جن کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو باذوق لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے یہ عروض سیکھ لیتے ہیں، بن بھی جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں، لیکن ان کے اندر وہ سپونٹینیس جو ایک ہوتی ہے نا خیال آفرینی، وہ نہیں آ پاتی۔ اصل چیز جو شاعری میں ہے وہ ہے خیال کی گہرائی۔ اگر آپ کی شاعری میں خیال آفرینی نہیں ہے، آپ نے جسٹ ردیف قافیہ اور بحر کو ہی لے کر ایک غزل بنا دی ہے، تو وہ دل پر اتنا اثر نہیں کر سکتی۔ تو وہ آپ کی جو موضوع طبع ہونا چاہیے بندے کو، تو تبھی وہ اچھا شاعر بن سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا قندیل، آپ کا پنجاب بھی ایک عرصہ، ایک وقت گزرا پنجاب میں بھی، اور پھر آپ کراچی اب مستقل بنیادوں پر یہاں پر ہیں، اب نہیں بلکہ بہت عرصے سے یہاں پر ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ اس پر بہتر انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی کہ پنجاب کی ادبی فضا اور کراچی کی ادبی فضا میں آپ کوئی فرق محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تخلیق کاروں کی بات ہے تو پنجاب نے بہت بڑے بڑے ادیب اور شاعر دیے ہیں اس ملک کو، لیکن جہاں تک آپ فضا کی بات کر رہے ہیں تو ادبی فضا جو ہے وہ زیادہ متحرک جو ہے وہ کراچی میں نظر آتی ہے۔ یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کے لوگوں کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، وہ شاعری کے قریب میں نے پایا۔ اچھا۔ پنجاب میں
زیادہ تر چونکہ میں پنجاب میں لاہور میں خاص طور پہ میں نے بہت سے شوز کیے ہیں تو میں دیکھنے میں آتا تھا کہ لوگ میوزک کے زیادہ قریب ہیں بنسبت شاعری کے. اچھا تو لیکن وہاں پر اچھے شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور تقریبات کے تعلق سے میں جاننا چاہتا تھا, یہ تو شعراء کے تعلق سے یقیناً آپ نے اضافہ فرمایا, جو ادبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے کراچی میں یا جس طرح سے لاہور میں کیا جاتا ہے, تو ان تقریبات میں کوئی فرق محسوس کرتی ہیں؟ جی نہیں, وہاں بہت کم ہوتی ہیں ایسی تقریبات, کراچی میں بہت زیادہ ہے. گروپنگ کے تعلق سے بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کے ذہن میں کراچی میں آپ زیادہ یہ محسوس کرتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار گروپ بندی ہوئی بھی ہے, وہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ, تو اس میں آپ زیادہ کہاں پاتی ہیں, پنجاب میں یا کراچی میں؟ اس کا میں ابھی کمپیریزن بالکل ایکوریٹلی نہیں کر سکتی, لیکن ہے ہر جگہ ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ کلام پیش کیجئے, اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجئے. ارے شاعر کو اس وقت ناگوار گزرتا ہے جب اس سے کلام نہیں سنا جاتا. بہت اچھی بات, تو بس عطا کیجئے پھر کلام کو. میری دوسری کتاب سے ایک غزل ہے, محبت کا نتیجہ چاہتی ہوں. واہ, محبت کا نتیجہ چاہتی ہوں, میرے دل دیکھ میں کیا چاہتی ہوں. بہت اچھے, واہ. میرے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو, واہ. میرے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو, ابھی خود کو سمجھنا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. کہیں وہ اب خدا ہی بننا بیٹھے, واہ. کہیں وہ اب خدا ہی بننا بیٹھے, میں ایک پتھر کو اتنا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. میرا دل بھر گیا ہے اس فضا سے. واہ. میرا دل بھر گیا ہے اس فضا سے, کوئی منظر نرالا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں. واہ. گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں, کوئی بے لوث جھونکا چاہتی ہوں. واہ. پھر ہے کہ جو دنیا میں محبت عام کر دے, جو دنیا میں محبت عام کر دے, میں ایسا گیت گانا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. دمِ آخر مجھے کس نے پکارا, واہ. دمِ آخر مجھے کس نے پکارا, میں پھر ہے موت جینا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. مگتا ہے کہ مجھے قندیل منوانا ہے خود کو. واہ. مجھے قندیل منوانا ہے خود کو, ہواؤں سے الجھنا چاہتی ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. تو آپ نے اتنی خوبصورت غزل جو ہے وہ پیش کی ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تواتر سے کلام پیش کیجیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ میں نے نظمیں بھی لکھی اور میں چاہتی تھی کہ میری اگلی کتاب آزاد نظم کی آئے, لیکن میرے پبلشر نے مجھے کہا کہ دیکھو قندیل آج کل شاعری کی کتابیں نہیں بکتی, آپ کو صرف تحفے میں لوگوں کو دینی پڑتی ہیں, تو آپ ایسے کیجئے کہ نثر کی طرف آئیے اور ناول لکھیں. تو میں نے کہا کہ ناول کے لیے تو بہت پیشنس کی ضرورت ہے, تو وہ تو مشکل ہے, لیکن میں پھر فکشن کی طرف آ گئی, شارٹ سٹوریز کی طرف آ گئی, اور اس میں میری دلچسپی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. تو اب یہ ہے کہ میں ڈرامہ بھی لکھ رہی ہوں اور افسانہ بھی لکھ رہی ہوں, لیکن اب جو میری وہ جو آزاد نظمیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں, کوئی کسی الماری میں ہے, کوئی کسی کاغذ پر ہے, کبھی مجھے مل جاتا ہے کوئی کاغذ کسی چیز کی تلاش میں, تو ایسا ہی ہے کاغذ مجھے ملا, تو وہ اس پر ایک نظم میں نے لکھی ہوئی تھی. تو چونکہ نظمیں سنانے کا اتنا اتفاق نہیں ہوتا تو اس لیے وہ زبانی یاد بھی نہیں رہتی, تو میں نے پھر ان پر اتنا زیادہ کام بھی نہیں کیا, لیکن ہے بہت زیادہ ہیں. نظم کا نام ہے گریز. میرے ہمدم مجھے جانے دے میری راہ نہ روک, میرے ہمدم مجھے جانے دے میری راہ نہ روک, تیرے رنگین گلستان کی فضا میں اکثر چند پردرد فضاؤں کا, چند پردرد صداؤں کا گما ہوتا ہے, دیکھ کر پھول کے رخسار پہ اشکوں کے نشاں, ہم نشیں مجھ کو خزاؤں کا گما ہوتا ہے. میرے ہمدم مجھے جانے دے میری راہ نہ روک, دن اسی فکر میں مائل بسفر ہوتا ہے, دیکھیں ہمراہ یہ شب کون سا غم لاتی ہے. واہ, بہت اچھے. جانے کل کون سا کوہرام, جانے کل کون سا کوہرام ہے برپا ہونا, بس اسی سوچ میں ہر رات گزر جاتی ہے. بہت اچھے. جب بھی آتا ہے کوئی گرم ہوا کا جھونکا, بے گماں خوف کے دریا میں اتر جاتی ہوں. واہ. یہ کہیں شہر کے اندر سے نہ اٹھتا ہو دھواں, دیکھ کر کالی گھٹاؤں کو میں ڈر جاتی ہوں. واہ.
درد میں ڈوبے ہوئے زرد فسردہ چہرے جن کے پژمردہ مقدر میں دوا ہے نہ غذا، واہ عالم یاس میں تسکین و سکون کی خاطر وہ جو چاہیں بھی تو مل سکتا نہیں لطف قضا، واہ فصل رعنائی گل کا نہ ہے امکان نہ امید، اب تو گلشن سے چلے جانے کو جی چاہتا ہے، ایک زمانے سے لیے پھرتی ہوں دعوے ان کے، واہ میں جنہیں قتل کروں گی کسی ویرانے میں۔ بہت ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہمارے ساتھ ملک کی ممتاز شاعرہ قندیل جعفری موجود ہیں جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر قندیل کو زحمت کلام دیں گے۔ شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز شاعرہ قندیل جعفری جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں، خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور قندیل جعفری سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی قندیل بتائیے، زندگی کے تعلق سے، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ بیشتر شعراء اور شاعرات جب وہ شاعری ایک عمر بسر کر لیتی ہیں شعری زندگی میں تو اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے وقت کو رائیگاں کیا، وہ شاید شاعری کے لیے نہیں بنے تھے۔ آپ شاعری کے تعلق سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو تخلیقات، جو وقت آپ نے ادب کے تعلق سے دیا، اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے رزلٹ آپ کو بہتر محسوس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک رائے گانی کے احساس کی آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کی اکثریت، وہ شاعر ہو یا نہ ہو، عمر گزرنے کے بعد کسی نہ کسی حوالے سے رائے گانی کا احساس انہیں رہتا ہے، کیونکہ زندگی کسی کو بھی مکمل روپ میں نہیں ملتی۔ جس طرح آپ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو، ویسی تو زندگی کسی کو نہیں ملتی، تو رائے گانی کا احساس تو ہر حال میں رہتا ہے، آپ شاعر ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک شاعری کی بات ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، شاعری نہ تو کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی کام ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص سے آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں احساس ہو کہ یہ وقت تو ضائع ہو گیا۔ شاعری تو آپ کو کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کہیں آفس میں بیٹھے ہوئے، کہیں پر بھی آمد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے شاعری کے لیے یہ کہنا کہ اس سے وقت ضائع ہوا ہے تو میں تو نہیں اس پر یقین رکھتی بالکل بھی۔ اور پتہ نہیں لوگ کہیں بیٹھ کر کاپی پینسل لے کر شاعری کرتے ہوں، میری تو کسی شعوری کوشش کا کبھی دخل نہیں ہوا، اور مجھے زیادہ تر، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ماحول جو بڑا ہوتا ہے رومانٹک اور بڑا ہی تنہائی کا، کہ آپ اپنے بیڈ روم میں اکیلے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، مجھے تو جب بھی آمد ہوئی ہے نا، افراتفری کے عالم میں ہوئی ہے، اور گھر سے باہر ہی آمد ہوئی ہے۔ اور بعض اوقات میرے پاس کاپی پینسل نہیں ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں، اپنے فون میں نا ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ اگر یہ خیال اور بہت سے خیال نکل بھی جاتے ہیں، بھول جاتی ہیں، لیکن جو آ جاتے ہیں تو ان کو میں ابھی بھی، میرا جو واٹس ایپ پر جو میرا وہ ہے ریکارڈر، وہ بھرا ہوا ہے اس طرح کے کئی شعروں سے، اور بعض اوقات واک کرتے ہوئے کئی شعر آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ تو اس کے لیے الگ سے کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا کہ آپ پشیمان ہوتے پھریں کہ جی ہم نے تو شاعری کے لیے وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر شاعری کے لیے کیوں وقت ضائع ہو؟ شاعری میں اگر آپ کے کوئی اچھا میسج ہے تو یہ آنے والے وقتوں کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ میں مخل ہوں آپ کی گفتگو میں، یہ سوال قائم کرنے کی میں نے یوں جسارت کی آپ سے قندیل، کہ رائے گانی کا جو تعلق تھا، جو آپ کی سماعت تک میں منتقل کرنا چاہ رہا تھا، کہ لوگ اس کے رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں پازیٹیو اس پہ، یعنی آپ جس طرح سے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یہ کاروبار اسے منافع دے، تو ہمارے ارد گرد بیشتر شعراء و شاعرات جو ہیں وہ شاعری کی دنیا سے جڑتے ہیں یا جڑتی ہیں، اور اس سبب سے جڑتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا، تو یہ رائے گانی کا میں اس تعلق سے آپ سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ شاعر ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں راتوں رات شہرت مل جائے، اچھا اس کے لیے ایک سطحی قسم کی رومانوی شاعری کو لوگ اپناتے ہیں جس سے مشاعرے میں داد بہت زیادہ ملتی ہے، اور داد سے آپ خوش بھی ہوتے ہیں، ہر انسان خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری آج کے نہیں آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہو، تو پھر آپ کو اپنی شاعری میں کوئی مقصدیت شامل کرنی پڑتی ہے، کوئی بہت سٹرونگ میسیج دینا پڑتا ہے۔ تب آپ، بہت سے شاعر ایسے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں پذیرائی نہیں ملی لیکن مرنے کے بعد آج بھی وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ ان کی شاعری میں مقصدیت شامل تھی۔ تو ایسی شاعری کے لیے پھر بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، یا پھر آپ کے مرنے کے بعد اس کا قندیل ممکن آپ درست کہہ رہی ہوں، لیکن میرا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے اس پیرائے سے، کہ ہم چاہے میر کو دیکھ لیں، چاہے غالب کو دیکھ لیں، ان کا پورا عہد دیکھ لیں، ان کے بعد کا عہد دیکھ لیں،
کہ جو شخص جن عزتوں کا مستحق ہوتا ہے معاشرہ انہیں وہ عزتیں اس کے وقت میں دے دیتا ہے. یعنی ہم کرنٹ دیکھتے ہیں, فراز کو دیکھتے ہیں, جان ایلیا کو دیکھتے ہیں, قتیل شفائی کو دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ ہم وسیع شاہ کو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنے حصے کی عزتیں کمائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیں آپ وسیع شاہ کو غالب کے ساتھ تو شامل نہ نہیں کیجیے. ہم یہ شہرت دیکھیں, میں آپ سے میں بالکل شہرت کا تعلق نہ تو اس بات سے ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں, ٹھیک ہے, شہرت کا تعلق میں آج کے دور میں مارکیٹنگ کا بہت دخل ہے. بالکل ٹھیک, لیکن میں عزتوں سے شہرتوں کی بات اور کرتا ہوں. معاشرہ جو ہے یہ بہت ظالم رہا ہے ازل سے لے کر اب تک. ٹھیک ہے, اور معاشرہ جو ہے وہ زندگی میں جینون لوگوں کو ان کا مقام نہیں دیتا, جو ہر طرح کی مارکیٹنگ سے دور ہیں, جو ہر طرح کی تصنع اور بناوٹ سے دور ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ شہرت کیسے حاصل کی جائے, جو اپنے لیے لکھتے جا رہے ہیں, ان کو مقام ہمیشہ مرنے کے بعد ملا ہے. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ سب مطلب جنہوں نے جتنا کام کیا, کہیں ایک ضرور بات ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی شاعر یا شاعرہ کام کم کرتا ہے اور شہرت زیادہ حاصل کر لیتا ہے, ایسا ضرور ہوتا ہے. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تخلیقی دنیا سے جڑے ہوئے, اپنا رشتہ قائم کیا ہوا ہے اور آپ کو کوئی روک دے. ہائے, آپ پتہ نہیں کس خوش فہمیوں کی دنیا میں جی رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے شاعر ایسے ہیں جنہیں زندگی میں خون تھوکتے ہوئے مر گئے, کسی نے ویسے نہیں ان کی مدد کی تو ان کی شاعری کو کس نے وسعت کرنا تھا, لیکن بعد میں لوگ محفوظ کرتے ہیں, بعد میں ان کے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور پھر اس سے لوگ پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم قندیل اسی بات کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے عہد کے اگر لوگ دیکھتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, تو انہوں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں بھی وہ عزتیں حاصل کی ہیں. میں شکیب جلالی کی مثال دوں گی. میں ریکال کر رہی ہوں کون سے شاعر تھے جنہیں زندگی میں پذیرائی نہیں ملی, مرنے کے بعد ملی ہے. شکیب جلالی تھے, پھر کیا کہتے ہیں, کسی ایک آدھ مشاعرے میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ مقام, وہ عزت جو وہ جس کے حقدار تھے وہ نہیں ملا. بالکل ہے, ایسا ہو سکتا ہے. وہ ایک تھے ساجد, کیا نام تھا ان کا, ساجد امجد سے. اچھا, کہیں کہیں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہیں کہیں معاشرے سے کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن یہ پورا یہ فارمولہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر تخلیقار ہیں تو آپ کو معاشرہ بالکل رد کر دیتا ہے. اچھا, میں اس میں پورا معاشرے کو بھی نہیں مورد الزام ٹھہراتی, کیونکہ اگر آپ کسی دیکھیں نا, کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو کر لکھتے رہیں گے اور لوگوں سے بھی زیادہ نہیں ملیں گے تو لامحالہ آپ کی آواز کیسے, آپ کو اپنی آواز پہنچانی چاہیے. چلیں, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, آواز پہنچانے کا ہمارے پاس میڈیم جو اب ہے, گزشتہ 2-3 دہائیوں سے آپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھا کرتے تھے, اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ غزل کہتی تھیں تو کم از کم اسے بار بار دیکھ رہی ہیں, بار بار اسے مصرے کاٹ رہی ہیں, مصرے نئے لکھ رہے ہیں, بہتر انداز سے غزل کہہ رہے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھے جو قسطوں میں غزل ہونا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یعنی بہت سے شعراء کو ہم دیکھتے ہیں ان سے مطلع ہوا اور انہوں نے فوراً فیس بک پر ڈال دیا, دوسرے دن ایک شعر اور اس میں بڑھ گیا. تو ادبی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی پازیٹیو وے پہ چل رہے ہیں لوگ, ہمارے تازہ کار شعراء, ہمارے سینئر شعراء, اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ فیس بک کی یا سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر لوگ بلکہ شعروں سے بھی زیادہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے شاعرہ کی تصویر پر اسے زیادہ کومنٹس ملتے ہیں, شاعری پر اتنے زیادہ نہیں ملتے. اور اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے, میرا ایکسپیرینس, کہ میں جب غزل لگاتی ہوں تو کم لائکس آتی ہیں, اگر شعر لگاتی ہوں تو زیادہ آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر, اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پوری غزل پڑھیں, وہ ایک شعر پڑھتے ہیں تو فوراً وہ وقت کی کمی کے پیش نظر آپ کو ایک شعر جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں پذیرائی حاصل کرتا ہے بنسبت اس کے کہ پوری غزل کے. لیکن پوری غزلیں بھی لگاتے ہیں جب بھی ہوتا ہے. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے قندیل کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے, ہم سینئرز کو تو جو مدعو کرتے ہیں اور بلا شبہ انہیں کسی اعتبار کی اور احترام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تازہ کار شعراء پر. بلکہ آپ ابھی دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک شاعر جو آئے وہ ہیں اورنگزیب, اور ان کے صاحب مجموعہ ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. پھر ایک شاعر ابھی انہی کے ساتھ ان کا پروگرام ہوا, احمد جہانگیر کا. یہ وہ لوگ ہیں جو منظر پر نہیں ہیں, لیکن آپ کسی بھی سطح کے شاعر کے ساتھ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں ان کی کلام کی بنیاد پر, یعنی انتہائی مضبوط کلام. تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, حالانکہ میں آج مہمان ہوں, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی سوال کا. آپ کو تمام حقوق. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہمارے معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ بہت زیادہ
کیا کہوں اس پر کہ اب بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کے مالی طور پر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو انہوں نے شاعری کی خرید و فروخت کا مطلب کام شروع کر دیا ہے، اور بعض نے، یہ میں ڈھکی چھپی بات یا کوئی راز نہیں افشا کری، انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر سٹیٹس میں لگایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو غزل چاہیے تو 500 روپے میں یہ غزل مل سکتی ہے. تو وہ شاعرات مطلب لوگ اس طرح سے وہ شاعر بن جائے، وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کچھ نہیں بن سکے گا، لیکن ان کی غزلوں سے بہت سے لوگ شاعر بن گئے یا شاعرات بن گئی. اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کلام خریدا وہ مجرم ہے یا جو کلام بیچ رہا ہے وہ مجرم ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دونوں ہی مجرم ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ آپ اگر تخلیق کار ہیں تو آپ کے مسائل نہیں ہوتے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی غزل لے کر چھپوا تو سکتے ہیں، اسے چھپا نہیں سکتے، ہے نا. یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے کلام لیں اور پھر یہ کہ ہماری جو مشق ہوتی ہے وہ ہمیں بتا دیتی کہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے اور یہ ادبی طور پر اس کی قامت کیا ہے. تو یہ تازہ کار لوگوں کے لیے تو بڑے مسائل ہوں گے کہ انہیں نہیں معلوم چلتا ہوگا. مطلب آپ کے سامنے بھی کوئی شاعر یا شاعرہ کلام پڑھے گا تو آپ ایک سیکنڈ میں اندازہ لگا لیتے ہیں، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کا اظہار نہیں کرتے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ دیکھیں، ہمارے ملک چونکہ ہم کراچی میں ہیں، ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں، ہم مضافات میں دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہے نا. اور یہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. پہلے چھپ چھپا کر کرتے تھے، اب تو برملا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بھی، جب اس دنیا میں ہر چیز بکتی ہے تو کیا ہے اگر ہم شاعری بیچ لیں گے تو. قندیل، مجھے ایک لطیفہ ہی اسے کہہ لیجئے، ایک بات یاد آئی کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ استاد مجھے آج 2 غزلیں دے دیں، آج مجھے مشاعرے میں جانا ہے. تو استاد نے کہا کہ 2 غزلیں کیوں لے کر جا رہے ہو یار، تم مشاعرے میں جا رہے ہو، 1 غزل لے کر جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں استاد، 1 غزل مجھے اپنے شاگرد کو دینی ہے. تو اب تو استاد اور شاگرد کے بھی ایسے معاملات چل رہے ہیں. تو قندیل، بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہی ہیں. ہم اس وقت آپ کی اجازت سے وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ اس سلسلے پہ حاصل ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور دنیا اردو کے ممتاز شاعرہ قندیل جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کی خوبصورت لب و لہجے کی ممتاز شاعرہ قندیل جعفری موجود ہیں، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی. ہم چونکہ وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، ہم قندیل سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام عطا کریں. جی قندیل. ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتی جی ہوں. ضرور. میری حیات میں ایک آگ سی لگا دی ہے. واہ، میری حیات میں ایک آگ سی لگا دی ہے. یہ کس نے غم کو میرے دل کی رہ دکھا دی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. کیا نہ اپنے اصولوں پہ میں نے سمجھوتا، واہ. کیا نہ اپنے اصولوں پہ میں نے سمجھوتا، بس ایک انا کے لیے زندگی گنوا دی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ. بڑے سکون میں ہوں تجھ کو دل بدر کر کے. واہ، دل بدر کر کے. بڑے واہ، سکون واہ، میں واہ، ہوں واہ. بہت تجھ کو اچھے. دل بدر کر کے، واہ. خطوں کے ساتھ تیری یاد بھی جلا دی ہے. بہت اچھے قندیل، بہت اچھے. واہ. قسم ہے شام علم کی، قسم ہے شام علم کی، نہیں وہ دوست میرا واہ. کہ جس نے مجھ کو بڑی عمر کی دعا دی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. ہے دل خراش مناظر کے سلسلے ہر سو، واہ. ہے دل خراش مناظر کے سلسلے ہر سو، یہ زندگی ہے کہ محرومیوں کی وادی ہے. واہ 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 واہ. کبھی کبھی مکتا ہے، کبھی کبھی میرے اندر کے کرب نے قندیل، واہ. کبھی کبھی میرے اندر کے کرب نے قندیل، مہ تمام میں تصویر غم بہت بنا اچھے دی ہے. قندیل، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. تاریکیوں سے ربط بڑھانے لگے ہیں لوگ. تاریکیوں سے ربط بڑھانے لگے ہیں لوگ. میری جو شاعری ہے اس میں رومانس کم اور معاشرتی ایشوز زیادہ اچھی ہوتے بات. ہیں. واہ واہ. تاریکیوں سے ربط بڑھانے لگے ہیں لوگ، خود اپنے ہی چراغ بجھانے لگے ہیں. بہت اچھے قندیل، بہت اچھے. واہ. شہر ستم میں
कहते बसारत है इस कदर, बहुत अच्छे, शहरे सितम में कहते कहते बसारत है इस बहुत कदर, अच्छे। अंधों को दिल के जख्म दिखाने लगे हैं लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, एक शाखे बेसमर को बुरा जानकर शगुन, वाह, एक शाखे बेसमर को बुरा जानकर शगुन, शगुन, सारे चमन को आग लगाने लगे हैं बहुत लोग। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, सारे चमन को आग लगाने लगे हैं लोग। वाह, चारागरी की रस्म के मिटने के बाद से, वाह, चारागरी की रस्म के मिटने के बाद से गम मुस्कुराहटों में छुपाने लगे हैं लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अब यादें रफ्तगां भी मनाएं तो किस तरह, बहुत अच्छे, अब यादें रफ्तगां भी मनाएं तो किस तरह, गुजरे हुए दिनों को भुलाने लगे हैं लोग। वाह, बहुत अच्छे, गोशा नशीन जब से हुए हैं गौहर शनास, वाह, गोशा नशीन जब से हुए जब हैं से गौहर हुए हैं शनास, गौहर शनास, कंकर को मोतियों में मिलाने लगे हैं लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कंकर को मोतियों में मिलाने लगे हैं लोग। एक नज्म थी ऐसी, मुझे पता नहीं कब लिखी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता। जी जी, वैलेंटाइन की थी, ये कार्ड पे लिखी हुई है। जी, और जरूर एक, पेश कीजिए। पता नहीं आजाद है, नसरी है, क्या, मैंने तो जी, काफी जी। अरसे से देखी। अजल से आज तक लाखों मोहब्बत करते आए हैं, वाह मगर इस राह में कितने दरे मंजिल पर पहुंचे हैं। वाह, किसी ने जान दी, कोई जहर का जाम पी बैठा, कोई रोया, कोई तड़पा, कोई होंठों को सी बैठा। वाह, मगर ऐसे भी कुछ रोशन जबी गुजरे हैं दुनिया में, मोहब्बत मिल गई जिनको, मसरत मिल गई जिनको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुबह को ईद, अब इसमें ये शबे बारात थोड़ा सा उसमें नहीं आ रहा, शबे बारात आना चाहिए, तो वो उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने शबे बारात उस वक्त लिखा हुआ है, तो दानिस्ता बांध है। अब इस वक्त मैं ज़रूरत इसको शेरी ठीक के- नहीं कर। सुबह को ईद और रातें शबे बारात की मानिंद, हर एक पल अपनी चाहत की रफाकत में गुजरता था, मगर चश्मे फलक ने एक दिन देखा अजब मंजर। वाह, मोहब्बत के शहर की बदली बदली सी फजाएं थीं, न चाहत में वो शिद्दत थी, न जज्बों में वो हिद्दत थी। वाह, अजब सी सर्द महरी छा गई थी दिल की दुनिया में। मोहब्बत बेसरो सामा खड़ी थी घर की चौखट पर, बहुत अच्छे, जरूरत से ज्यादा बेजरूरत लग रही थी वो। वाह, फलक से फर्श तक आने में कितना वक्त लगता है, वाह, यही कुछ प्यार के पल, फिर उसके बाद मुंह के बल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मगर हमको समझना है, बहुत सा फिक्र करना है। मोहब्बत कोई कारोबार है, ना कोई उलझन है, वाह, ना कोई फर्ज है, ना ही कोई लाचार मजबूरी, ना कोई गर्ज है इसकी, ना कोई अर्ज है इसकी। ये जीता जागता नाजुक सा एक एहसास है, और बस वाह, जो दिल को शाद रखता है उसे आबाद रखता है। वाह, चलो हम एक वादा खुद से कर लें, खा कैसे भी हों हालात, इस एहसास को मरने नहीं देंगे, इसे सींचेंगे अपनी धड़कनों से, वाह। बचाए रखेंगे सब वहशतों से, कि वो खुशबख्त है जिनको मुयस्सर ये खजाना है। वाह, ना हो एहसास तो सब कुछ फसाना ही फसाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत आज़ाद नज़्म है आपकी, और बहुत अच्छी नज़्म कही है आपने। कि दिल इतना अच्छा आप कलाम पेश कर रही हैं कि हम आपसे यही कहेंगे कि कुछ कलाम और अता कीजिए, जी, है ना। ना प्यार इतना जताना चाहिए था, वाह, ना प्यार इतना जताना चाहिए था, उसे कुछ आजमाना चाहिए था। बहुत अच्छे, वाह, ना प्यार इतना जताना चाहिए था, वाह, वाह, उसे कुछ आजमाना चाहिए था। वो आया तो गए शिकवे गिले सब, बहुत अच्छे, वो आया तो गए शिकवे गिले सब। मोहब्बत को बहाना चाहिए था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मोहब्बत को बहाना चाहिए था। जरूरत थी दुखों को मेरे दिल की, वाह, जरूरत थी दुखों को मेरे दिल के, उन्हें कोई ठिकाना चाहिए था। वाह, वाह, है बहुत कि अच्छे, मुझे रोकर मिली तस्कीन, लेकिन जमाने को फसाना चाहिए था। बहुत अच्छे कंदील, बहुत अच्छे, मैं अब किंदील अक्सर सोचती हूँ, ना खुद को यूं जलाना चाहिए था। बहुत अच्छे, बहुत इसके अच्छे, कुछ अशार मुझे याद थे, जी, कुछ जरूर। बस जो याद थे वो बहुत अच्छे। वही सुना रही हूँ। किसी भी शय में ना खुश रंगी ये बहार में थी, वाह, मेरे लिए जो कशिश तेरे इंतजार में थी, बहुत अच्छे, इसीलिए मेरे दिल पर वो पल गरां गुजरा,
کہ فکر ہجر بھی شامل وصال یار میں تھی. بہت اچھی، بہت اچھی. میں اس کو اس کی خوشی کے لیے ہی چھوڑ آئی. واہ. میں اس کو اس کی خوشی کے لیے ہی چھوڑ آئی. یہ بات میری محبت کے اختیار میں تھی. واہ، بہت اچھی. گزر گئی تھی جہاں سے میں بے نیازانہ. واہ. گزر گئی تھی جہاں سے میں بے نیازانہ. پتا چلا میری منزل اسی غبار میں تھی. بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی. اب وہ ذہن میں جتنے یاد آتے جا رہے ہیں وہ آپ کو اشعار میں کچھ سناتی جا رہی ہوں. تو ہم اس چونکہ میں اپنے اختتامی اس پر ہیں قندیل، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ اچھا یہ آپ لگتا کہہ دیں ہو وہ ضرور مجھے جو سنائیے. اشعار جو مجھ سے آپ کو پسند ہے مجھ وہ. سے تو قندیل جلتے ہیں یہاں تیرا نظر. واہ. مجھ سے تو قندیل جلتے ہیں یہاں تیرا نظر. ایک عذاب جامنی ہے روشنی میرے لیے. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ شعر میں نے جو ایک عذاب جاں بنی. جی عطا کیجیے. وہ مجھے شعر اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ میری اپنی زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں. واہ. کوئی بے لوس جھونکا واہ. چاہتی ہوں. بے لوس تعلق نہیں ملتا. خلوص بھی مل جاتا ہے، محبت بھی مل جاتی ہے، بے لوس تعلق نہیں ملتا. اور ایک ہے کہ ہم شکل تمنا تھے جو ہم رنگ وفا تھے. واہ. دھوکے دل قندیل نے کھائے بھی وہی ہیں. بہت اچھے. قندیل بہت شکریہ، آپ آئیں پروگرام میں، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا اور خوبصورت گفتگو فرمائی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں ایک بار آپ کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں بھی آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن تنگی وقت جو ہے نا اس کا گلہ پھر سے رہے گا کہ یہ وقت بہت مختصر لگا کہ ایک پل میں یہ پروگرام گزر گیا ہے. بالکل ایسے کاش اس سے زیادہ وقت ہوتا تو ہم بہت سی باتیں کر سکتے. اچھی شاعری ہو رہی ہو تو وقت کا احساس نہیں ہوتا. ایک بار پھر بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. مہمان تھیں ملک کی ممتاز شاعرہ قندیل جعفری. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.